کراچی کے حالات بہت خراب ہوتے دیکھے. اس کراچی کی سیاست میں میرے گھر سے قربانیاں بھی شامل ہوئیں, تو شاید اسی وجہ سے لوگ مجھے کراچی کی بیٹی کنسیڈر کرتے ہیں, بیکاز آج سارے اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے, سیاست نے کہاں رخ موڑا کہ پہلے کس پارٹی سے ایفیلیشن ہوئی, پھر حالات چینج ہوئے, پھر پتہ چلا جی کہ کون سی پارٹی ہے کہ جو کام کرنا چاہتی ہے اس شہر کے لیے. ہمارے صوبے نے اسپیشلی کراچی شہر نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ہمارے یہاں لیک آف ایجوکیشن بہت ہے. جرائم جب بڑھتے ہیں جب غربت بڑھتی ہے. اگر آپ کم کرتے ہیں تو جرائم نہیں ہوں گے. لوگ کیوں اسنیچنگ کرتے ہیں, کیوں دوسرے کی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, بیکاز وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, وائس آف سندھ کے خصوصی پروگرام بیٹھک میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. میں آپ کی ہوسٹ باغ پیرزادہ. آپ کو پتہ ہے, جیسے دیکھنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہر پروگرام میں خاص شخصیت ہوتی ہیں, بہترین گیسٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. آج بھی ایک ایسی بہترین گیسٹ ہے ہمارے پاس عورتوں کے حوالے سے. ایسی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو سوسائٹی میں اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک پراؤڈ فیلنگ آتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح آج بھی ہماری جو گیسٹ ہیں ان کا جو ہے نام ہی کافی ہوتا ہے, ان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ تحسین عابدی صاحبہ, اور حال ہی میں وہ سندھ حکومت کی ترجمان مقرر ہوئی ہیں, اور بچوں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کافی خدمتیں ہیں جو وہ سر انجام دیتی رہی ہیں, اور سیاسی اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ سرگرم رہتی ہیں. آج ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہیں. آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ہر ان کے بہترین پہلوؤں پر, جس طریقے سے وہ الگ الگ اپنے پلیٹ فارمز پر الگ الگ طریقے سے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ کالم بھی لکھتی ہیں, وہ انفلوئنسر بھی ہیں, اور سوشلی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی ایک نیا میں سمجھتی ہوں رسپانسبلٹی ہے جو ان کے کندھوں پر دی گئی ہے, تو اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ویلکم کرتے ہیں میم کو. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, بالکل. سو گڈ ٹو سی یو اینڈ یو لک سو پریٹی, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے اس پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اچھا, سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ شروعات سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ریسنٹلی آپ کو جو ہے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے ایک سندھ حکومت کی ترجمان کے طور پر مقرر کی گئی ہیں. لیکن آپ کو جانا جاتا ہے, ایک لقب ہے جو جہاں بھی آپ کا نام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈاٹر آف کراچی. تو یہ کیا مطلب سین ہے, یہ کب سے آپ کو اس طرح کا اس نام سے پہچانا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیوں آپ کو ایسا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آئی ہیو بین بورن ان کراچی, آئی ہیو بین ریزڈ ان کراچی. شروع سے کراچی میں رہے, یہیں کے چیلنجز دیکھے, یہیں کی پرابلمس دیکھیں جو نارمل ایک انسان کی پرابلم ہوتی ہے. میجورٹی وہی پرابلمس دیکھتے ہیں. ہم کسی فیوڈل فیملی سے نہیں تھے, کراچی آئے تھے, کراچی میں رہتے تھے. پھر جس طرح فیملی کی بلانگنگس تھیں کہ لائک پیرنٹس جو تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے, وہ پالیٹکس میں نہیں بھی تھے, تب بھی گھر میں ہمارے جو ہیں وہ روزانہ 10-12 اخبار آتے تھے, ہر وقت نیوز چلتی رہتی تھی. تو بچپن سے ایک ایٹماسفیئر دیکھا, لوگوں کی پرابلمس دیکھیں. پھر اماں جو تھی میری, شی یوز ٹو ورک وتھ فاطمہ جناح ان ہر اسکول لائف. تو امی جو تھی, جو فاطمہ جناح کے کچھ انسیڈنٹ ہوئے تھے کافی ایسے میجورٹی ایریاز میں کہ جن میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے. تو اس پہ پھر ایک کیمپین چلی تھی کہ جی وہ ایک ڈرائیو چلی تھی راشن کی. تو اس پہ فاطمہ جناح نے اپیل کی تھی ینگ بچیوں سے کہ آپ آئیں ہمارا پارٹ بنے. تو امی واز پارٹ آف دیٹ کہ وہ ان کے ساتھ اس کیمپین میں بھی انہوں نے ان کا بڑا ہاتھ بٹایا. تو پاپا جو تھے وہ بھی بہت سیاسی مائنڈ رکھتے تھے. گھر میں بتا رہی ہوں وہی ڈسکشنس ہوتے تھے, وہی گفتگو ہوتی تھی, اسکول بھی جاتے تھے. ہماری اپنی الگ ہوتی تھی ایکٹیویٹیز, ایسی بات ہے, بچے تھے, چھوٹے تھے, لیکن بچپن سے ایک ماحول دیکھا. پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو کراچی کے حالات بہت خراب ہوتے دیکھے. اس کراچی کی سیاست میں میرے گھر سے قربانیاں بھی شامل ہوئیں, تو بہت زیادہ مس ہیپس ہوئے, بہت ایسے حالات دیکھے. تو شاید اسی وجہ سے لوگ مجھے کراچی کی بیٹی کنسیڈر کرتے ہیں, بیکاز آج سارے اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے. گھر سے 2 جوان بھائیوں کے لاشیں اٹھے, تو وہ بڑے خطرناک حالات سے گزرتے ہوئے پھر جا کے سیاست نے کہاں رخ موڑا کہ پہلے کس پارٹی سے ایفیلیشن ہوئی, پھر حالات چینج ہوئے, پھر پتہ چلا جی کہ کون سی پارٹی ہے کہ جو کام کرنا چاہتی ہے اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے, ریگارڈلیس آف اینی آپ کی لسانیت کی بیس پہ نہیں, کیونکہ لسانیت کی بیس میں ہمارے صوبے نے اسپیشلی کراچی شہر نے بہت نقصان اٹھایا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کبھی مذہب کے نام پہ مارے گئے, کبھی سیاست کے نام پہ مارے گئے, کبھی زبان کے نام پہ مارے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جیسا یوتھ اگر پالیٹکس میں آتا ہے اور وہ اکراس دا بورڈ پالیٹکس کرتا ہے کہ وہ کس زبان کی بیس پہ نہیں کرتا, وہ صرف ایک ویژن کی بیس پہ کرتا ہے, ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ
रहता है. मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि वो खुद एक यूथ यंग पॉलिटिशियन है और वो बड़ा प्रमोट करते हैं. अभी अगर आप देखें जो 8 तर्जुमान अनाउंसड हुए हैं, दे आर ऑल आर वेरी यंग पीपल. तो समझिए चेयरमैन साहब की एक टीम है हम कि वो चाहते हैं कि यूथ आगे आए, वो काम करे सूबे के लिए, इस शहर के लिए. तो इस तरह सियासत का आगाज़ हुआ. अरे वाह, ज़बरदस्त. और जिस तरीके से आपने बताया है कि जो एक ख़ास रिश्ता, जो एक इमोशनली अटैचमेंट इस शहर के साथ आपकी है, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई. हर कराची में रहने वाला जो कराचीइट्स है उसको ये समझ आती है चीज़ें, वो फील करता है. ज़ाहिर है हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ बेहतरी के लिए कोई काम करे. तो आपको जब ये इस तरह की जिम्मेदारी दी गई तो डर नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो जाए? और क्योंकि हर जो सियासत में आता है वो उसको कंट्रोवर्सी का शिकार भी होना पड़ता है, उस पर उंगलियां भी उठती हैं, तो कहीं मैं भी उन लोगों में शामिल ना हो जाऊं, ऐसी कोई इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है? देखिए, इट्स बीन लॉन्ग. आई वाज इन स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ. जब मैंने जब सियासत शुरू की थी तो बिल्कुल स्कूल में थे हम. ये बैक इन 2010 की बात बता रही हूँ मैं. स्कूल से ही आप जो है सियासत कर रही है? बस स्कूल पास आउट किया. बता रही ना घर का माहौल जो मैंने आपको बताया कि वो माय अब्बा वाज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, कि आप उनसे इंटरनेशनल हिस्ट्री पूछ लें, आप उनसे पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछ लें, दुनिया में कहीं की भी हिस्ट्री पूछ लें, वो विद इन कैरेक्टर्स के नाम तक उनको याद थे. कि अगर वहाँ पे उस बादशाह की वजह से रेवोल्यूशन आया तो उस बादशाह का नाम क्या था, उसकी क्या बैकग्राउंड था. तो घर में इस तरह का माहौल था. वो बड़े घर में एक लाइब्रेरी हमेशा से रही और अभी भी लाइब्रेरी है घर में. उसमें इस्लामिक पोर्शन अलग है, उसमें पॉलिटिकल पोर्शन अलग है, उसमें पोइट्री का पोर्शन अलग है. तो वो घर में इस तरह का माहौल हमेशा से रहा. जहाँ आपने बात की डर नहीं लगा, डेफिनेटली डर लगा. और डर लगता है, हर दिन डर लगता है कि भाई जिस तरह हमसे होप्स हैं, लोग जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी लीडरशिप की, हमारे लोगों की, कि हम डिलीवर कर सकें. चैलेंजेस बहुत हैं. आपको पता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये कराची, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. तो उन मसाइल को हल करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मसले हम हल कर देंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पार्ट भी प्ले कर सके अपने इस शहर, अपने सूबे के लिए, तो वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सुरखरू कर देगा हमें इंशाल्लाह. ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है. और कराची के बहुत बड़े मसले हैं. कराची के अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान एक जनरली इश्यूज़ हैं हमारे. आप सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, चाइल्ड एक्टिविस्ट हवाले से भी आपने काफ़ी काम किया है. गुर्बत की जो एक हमारी एक मैं समझती हूँ एक आंसर है, एक फैक्ट है, उसकी वजह से चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा आम होता है हमारे नज़रान. क्या इसकी वजह आप समझती हैं कि इसको हल कब किया जाएगा? क्या ऐसा मसला, ये समझ लें एक ऑन गोइंग मसला है जिस पे बातें तो बहुत होती हैं लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया है? देखिए बाग, हल होना इतना ईजी भी नहीं है. मैं फिर वो अगेन वही बात करूँगी, पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है. पाकिस्तान में 98% जो आवाम है वो डिप्राइव है. सिर्फ 2% एलीट है जो रूल करता है. तो अब 98% को फैसिलिटेट करना इट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप इंडिया की भी मिसाल ले लें, आप बांग्लादेश भी ले लें. जो आज़ाद हुए हैं मुल्क, उनके लिए बड़े चैलेंजेस रहे हैं. ऐसी चैलेंजेस हमारे लिए भी हैं. लेकिन अगेन अपनी कैपेसिटी में रहते हुए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है. हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए, हमारे यहाँ जराइम देखें, जराइम जब बढ़ते हैं जब गुर्बत बढ़ती है. अगर आप कम कर दें तो जराइम नहीं होंगे. लोग क्यों स्नैचिंग करते हैं, क्यों दूसरे की चीज़ों पे नजर रखते हैं? बिकॉज वो डिप्राइव होते हैं. तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस पर काम करने की. सिंध में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी 100% बड़ी हमारी आइडियल सिचुएशन है. बहुत चैलेंजेस हैं, मिल के काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हालात आपको इन फ्यूचर बेहतर होते नज़र आएंगे. ज़बरदस्त. यही तालीम की आपने बात की, तो तालीम के हवाले से इसमें क्या आप समझती हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को बेहतर किया जाए? हुकूमत में जो इनरोलमेंट का एक रेशो है वो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? क्या आइडियाज़ हैं जो आप समझती हैं कि किया जा सकता है? तालीम का ये पूरा पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर आप KPK में देखें कि जी वहाँ पे जो है वो 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं. आप पंजाब में देखें तो 40 से 50 लाख के फिगर्स आते हैं. इसी तरह सिंध में भी एक बड़ी तादाद है. लेकिन उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, हमारे मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि जो स्कूल्स हैं, जैसे अगर सिर्फ मॉर्निंग टाइमिंग्स में स्कूल हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके छोटे गाँव हैं, छोटी तहसीलें हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं होता. तो उन्होंने उसमें क्या किया है कि प्राइमरी क्लासेस की शिफ्ट्स बढ़ा दी हैं कि एटलीस्ट जब डबल शिफ्ट हो जाएगी तो और ज़्यादा बच्चे जो है इनरोल हो सकते हैं और ज़्यादा थोड़ा तालीम के निज़ाम में हम बेहतरी ला सकते हैं. जी सही, बहुत अच्छी बात आपने की है कि ज़ाहिर है ज़रूरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि इंसान को महसूस हो कि इन जगहों पर बेहतरी की गुंजाइश है और करना क्या है.
ایک ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ویژن ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, اور ان کو بڑی بڑی جو ہے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, اور ان سے توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں ریزلٹس نظر نہیں آتے. بہرحال یہ جو بات ہے اس میں آپ نے جو بتایا بہت اچھی بات ہے, اور امید ہے کہ آئندہ وقت میں جو ہے وہ اس میں ہمیں ریزلٹس نظر آئیں گے. صحت کے حوالے سے جو ایشو ہے اس میں سندھ حکومت کے جو صوبائی حکومت ہے اس کے کیا پلاننگز ہیں کہ صحت کے حوالے سے آپ کس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں گی تو ہماری ایک لانگ لسٹ ہے. اگر آپ پورے پاکستان سے دیکھ لیں, سندھ جیسا صحت کا نظام آپ کو بہت سارے ملکوں سے بہتر ملے گا. ابھی ہم نے جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج شروع کیا ہے, چاہے وہ NSABD ہو یا وہ سائبر نائف ہو, کہ وہ علاج کروانے اب یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کہ میں اپنی طرف سے یہ بات ایگزیجریٹ نہیں کر رہی کہ باہر ملک سے لوگ, امریکہ سے لا کے لوگ یہاں پہ آ کے علاج کروا رہے ہیں. ایک خاتون تھی وہ انگلش, انہیں نے یہاں پہ آ کے علاج کروایا, کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ $1 ملین کا علاج ہے جو کہ سندھ میں فری آف کاسٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ہاسپٹلس ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ NSABD کی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے ڈفرینٹ برانچز دیکھیں, آپ نے جو ہے موبائل برانچز بھی اسٹارٹ کر دی ہیں. تو صحت کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنا بیسٹ پرفارم کیا ہے پورے پاکستان میں نہیں, کیونکہ اس کے علاج کرانے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ سندھ آ رہے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ پورے پاکستان سے جو وہ یہاں آ کے علاج کروایا جا رہا ہے. نہ صرف اچھا علاج ہے بلکہ فری آف کاسٹ علاج ہے. زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کی, اور بالکل ایسا ہی ہے. اور جب لکھتی ہیں آپ کا ظاہر ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ جو ہے کالم بھی لکھتی ہیں, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کو گھر میں ہی ایسا ماحول دیا گیا ہے کہ کتابیں ہو گئی اور یہ سب چیزیں, تو آپ وہیں سے ہی لکھتی ہوئی پڑھتی ہوئی آپ بڑی ہوئی ہیں. کون سے ایسے ایشوز ہیں جب سب سے پہلے آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کو لگا کہ بھائی ان مسائل پہ لکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ اچھا, میں بہت چھوٹی ایج سے لکھ رہی ہوں. اگر آپ نے ڈان میں دیکھا ہو, میں آئی واز ان 3rd اور 2nd اسٹینڈرڈ آئی تھنک. تو وہ جو ڈان میں جو وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بچوں کے وہ کالمس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں, اس میں اپنی کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایڈیٹر جو ہیں وہ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ تو بہت پہلے کا ہو گیا تھا, تو کیونکہ وہی باتیں پڑھنے کی عادت ڈالی اماں ابا نے, لکھنے کی عادت ڈالی کہ آپ اچھا پڑھیں گے, اچھا سنیں گے تو آپ اچھا بولیں گے بھی. تو بس وہ بچپن سے لکھنا شروع کیا. لیکن سیریس ایشوز میں نے 2012-13 سے اسٹارٹ کر دیا تھا جب آئی واز ان کالج. تو پھر میں نے جب اسٹارٹ کر دیا تھا جو میں نے سارے ایشوز پہ لکھا ہے. میں نے ابھی جو فلسطین میں غزہ کا جو ہوا ہے میں نے اس پہ بھی بات کی. میں نے تمام ایشوز پہ لکھا ہے, وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں, وہ سوشل ایشوز ہوں. بچوں پہ بہت زیادہ لکھا ہے. زینب کا جو کیس ہوا تھا, جو قصور والا تھا, اس کا جو سب سے بڑا پروٹیسٹ کراچی میں ہوا تھا وہ میں نے آرگنائز کیا تھا. تو وہ اس کی جو انٹرنیشنل کوریج بھی ہوئی تھی اس کی. تو تمام میں نے مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی سیکٹر چھوڑا ہے. سیاست پہ زیادہ لکھا ہے لیکن سوشل ایشوز پہ بھی یا ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی بات کی ہے, بہت سارے ایشوز پہ بات کی ہے. زبردست. کوئی ایسا ایشو, کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شخصیت پر اس کا بہت گہرا اثر ہو؟ ویسے تو سارے ہی, کیونکہ بینگ اے ہیومن بینگ اتنا ایک آپ جب لکھ رہی ہیں اور جس طریقے کے آپ بات کر رہی ہیں, ایک سینسیٹیو عورت ہیں آپ, تو ہر جو ہے ایشو ہے وہ آپ کی ذات پر اثر کرتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا ہو جس نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہو؟ دیکھیے میں خواتین کے امپاورمنٹ کے بہت زیادہ فیور میں ہوں, بیکاز میں جس پارٹی سے ہوں اس کی تو قائد نہیں. خواتین کی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شہید خواتین کے امپاورمنٹ کی بہت زیادہ بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین کو جتنا سپریس کرتے ہیں کہ ہم ان کو باہر نہیں نکلنے دیں, ہم اسلام کا نام یوز کر کے جو کہتے ہیں جی خواتین کو 4 دیواری میں رہنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ اسلام سے زیادہ ماڈرن مذہب آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو اسلام کی جو مدد کی گئی تھی وہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. وہ ایک تاجر خاتون تھی, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون نہیں تھی, وہ تجارت کرتی تھی, وہ بہت سکسیزفل بزنس ویمن تھی, اور ان کا ہی وہ پیسہ تھا کہ جو وہ اسلام میں صرف ہوا. کیونکہ جب اسلام آیا تھا وہ بڑا غریب مذہب تھا, کہا بھی جاتا تھا سارے غریب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ ایک شیف تھے نا, چوراہے تھے, وہ بکریاں چرانے کا کام تھا. تو بی بی خدیجہ کا ہی وہ پیسہ تھا کہ وہ جہاں پہ صرف ہوا. مطلب ہماری تو اتنی رچ ہسٹری ہے. آپ اگر بی بی مریم کا کیریکٹر دیکھ لیں, آپ بی بی آسیہ کا کیریکٹر دیکھ لیں, بی بی فاطمہ زہرا کا کیریکٹر دیکھ لیں, آپ امپاورمنٹ کے تو اتنے بڑی بڑی مثالیں ہیں. ہم سے رچ تو کہیں ہسٹری ملے گی ہی نہیں آپ کو, ہم سے ماڈرن ہسٹری نہیں ملے گی. آپ اسلام کی انٹرپریٹیشن غلط کی جاتی ہے کہ جی عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. کیوں نہیں نکلنا چاہیے جب اسلام کا اسٹارٹ ہی ہو رہا ہے, جو اسلام کو سنبھالا جا رہا ہے جس مال سے وہ ایک خاتون کا تھا جو کہ بی بی خدیجہ
الکبریٰ میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارا تو اتنا رچ ہماری ہسٹری ہے کہ ہمیں ویسٹ کی طرف دیکھنے کی, جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی وہاں ایکویلٹی ہے, وہاں اسلام سے زیادہ ایکویلٹی کہاں ملے گی آپ کو. تو مجھے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے نا وہ انہیرٹ کرنے کی چیز نہیں ہے, وہ سیکھنے کی چیز ہے. آپ اس کو انہیرٹ نہ کریں کہ میرے ابا کا یہ مذہب تھا, میرے دادا کا تھا, تو آپ نے یہ سیکھنے کی چیز ہے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا لوگ توجہ دیں, تھوڑا تھاٹ پرووکنگ چیزوں کی طرف جائیں, تو چیزیں اس معاشرے کی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. زبردست. اچھا, جب یہ ساری باتیں کمپائل ہو کے آ جاتی ہیں نا اور آپ خود بیٹھتی ہیں, کبھی ایسا کوئی ٹائم ہوتا ہے جب اپنے لیے آپ کرتی ہیں, تو پھر کیا آپ اس وقت لکھنا پسند کرتی ہیں یا کوئی ایسی الگ کوئی سیاسی کوئی پلاننگ ہے جو بیٹھ کر آپ کرتی ہیں؟ ایسی کیا چیزیں جو آپ اپنے لیے کرتی ہیں؟ دیکھیں میں جو جتنے بھی سارے کام کر رہی ہوں نا, یہ میں سب اپنے پیشن سے کر رہی ہوں. یہ جاب نہیں, ایسے ہوتا ہے نا 9 to 5 جاب کہ بس آپ اتارتے ہیں جی بس جاب کریں اور 5 بجے گھر جائیں. ایسا بالکل نہیں. میرا پیشن ہے, مجھے لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے, مجھے پالیٹکس میں بہت مزہ آتا ہے, مجھے لوگوں سے ملنے میں بہت مزہ آتا ہے, مجھے ڈور ٹو ڈور کیمپین میں بہت مزہ آتا ہے. سب سے زیادہ مزہ مجھے ڈور ٹو ڈور کیمپین میں آتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جب الیکشن ڈائریکٹلی لوگوں سے کنیکشن, وہ جو آپ کا کمیونیکیشن گیپ آتا ہے نا کہ آپ جب تک لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, آپ سے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے سیاست کریں گے, آپ کو وہ مسئلے کیسے پتہ چلیں گے؟ وہی اگین میں بات کہوں گی کراچی کی بیٹی جو کہا, تو جب تک آپ وہ مسئلے فیل نہیں کریں گے جا کے, صرف بات کریں گے, تو وہ آپ کا لگے گا کہ وہ ایک فیک چیز آ رہی ہے. آپ ان میں بیٹھیں گے نہیں, ان سے بات نہیں کریں گے, ان کے میں سے ڈائریکٹلی سنیں گے نہیں, تو آپ ان کو حل کیسے کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے جتنا میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہوں, مجھے اتنا زیادہ شاید میں جو فری ٹائم ہوتا ہے کہ میں کوئی مووی دیکھوں, مجھے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں سے کنیکٹ رہنے میں. تو ویکینڈس پہ بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں جاؤں, میں کسی سے سوشلی کوئی ہو, سوشلی. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, ہر انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک کہانی ہے. آپ کسی بھی اسٹرینجر کے ساتھ بیٹھ کر اگر 5 منٹ کی گفتگو بھی کریں گے تو ایک کہانی نکلے گی, اور وہ کہانیاں ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہوتی ہیں. وہ کہیں باہر سے کسی الگ جگہ سے نہیں آتی, اسی شہر سے ہوتی ہیں. لائف از اے ڈرامہ, اٹس اے کمپلیٹ ڈرامہ. ایگزیکٹلی, آئی ایگری. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کہانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا ادب کی جو فیلڈ ہے, جو لکھتے ہیں, کتابیں ہیں, اس میں تھیٹر آ گیا, اس میں اپنا آرٹ کلچر آ گیا, اس چیز کے تھرو ہم سوسائٹی میں کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں اور یہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کتاب, جیسے آپ بہت ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں, میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتی ہوں. میں بہت زیادہ بکش پرسن ہوں. میں روزانہ 2-3 پیجز پڑھ کے سوتی ہوں, چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوں. تو آپ کو ایک کتاب میری گاڑی میں ملے گی, ایک میرے آفس میں ملے گی, میرے بیڈ سائڈ پہ ملے گی. تو میں ویری بکش پرسن. تو کتابیں تو آپ کو آپ کے ٹائم سے کہتے ہیں 50 سال آگے لے جاتی ہیں. آپ کو اتنا زیادہ میچورٹی دیتی ہیں, اتنی زیادہ تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں. لیکن میں اگین ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گی, ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ کہا جاتا ہے کہ آپ 1 سال تک کتابیں پڑھیں اور آپ 1 گھنٹہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں یا کسی اسکالر کے پاس بیٹھیں, تو کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ کو, کیونکہ وہ آپ سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. میں پریفر کرتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھوں کہ جو اسکالرس ہیں, جو موٹیویشنل اسکالرس ہیں, یا جو بھی عالم دین ہے, بیکاز آپ کو دین دنیا ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے بکس میرا پڑھنے کی ایک ہیبٹ وہ میری ساتھ ساتھ چلتی ہے, کیونکہ بکس میں بڑی ڈفرینٹ پڑھتی ہوں. میں پالو کالو کو بہت زیادہ پڑھتی ہوں, میں الف شفق کو بہت زیادہ پڑھتی ہوں, تو میں عمار سوری کو پڑھتی ہوں, میں بڑے ڈفرینٹ رائٹرس کو پڑھتی ہوں. لیکن ہاں, اگر ہم اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ علم ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کتابوں میں 2 سال 3 سال میں جو چیزیں میں علم حاصل کروں گی, وہ مجھے اسکالر کے ساتھ 1 گھنٹے میں اس سے کہیں زیادہ مل جاتا ہے. اچھا, ہوتے ہیں نا ایسے اسکالرس, تو اوبویسلی وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کے اسکالرس کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا, انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ. انسپائر کس سے ہوتی ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوتی ہیں بچپن سے لے کر کہ بھائی مجھے بھی ان کی طرح بننا ہے؟ دیکھیے, میری تو لیڈر ہی, میں ان کا نام لوں گی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, کیونکہ اگین وہ انہوں نے ویمن امپاورمنٹ, تو شی از انسپریشن فار می ایز ویل, بیکاز ان کو جس طرح دیکھا, ان کا ایک اورا تھا پورا کہ وہ جب کسی پبلک ایونٹ میں بھی چلی جائیں یا وہ بات کریں تو وہ اتنی کنونسنگ بات ہوتی تھی کہ ہر خواتین اپنے آپ کو بڑا امپاورڈ فیل کرتی تھی. اور وہ دیکھیں پورے ایشیا کی پہلی وہ جو ہے خاتون وزیر اعظم بھی بنی. اللہ میاں نے بھی بڑے, شی واز ویری بلیسڈ کہ اللہ میاں نے بھی ان کی وہ صلاحیت دیکھ کے ان کو ماشاء اللہ وہ موقع ملا کہ انہوں نے پاکستان میں بھی سرو کیا.
تو میری آئیڈیل تو اگر آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو میری آئیڈیل مولانا بےنظیر بھٹو ہے، لیکن اگر آپ ریلیجیس سائڈ پہ دیکھیں تو میں نے بتایا ہماری بہت رچ ہسٹری ہے. وہ بی بی فاطمہ، وہ بی بی خدیجہ، بی بی مریم، بہت رچ ہسٹری ہے. زبردست، بہترین. اچھا، جب آپ نے یہ ابھی ریسنٹلی جو نئی چارج آپ کو ملی ہے، اس میں ابھی جو ٹاسک ہے آئندہ فیوچر وقت میں کون سی پلاننگز ہے، کیا ہے ٹو ڈو لسٹ؟ سب سے پہلے کیا آپ سوچ رہی ہیں کہ میں اس فیلڈ میں، اس سیکٹر میں کام کرنا چاہوں گی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، کیا لسٹ ہے آپ کی؟ اچھا، ہمیں اٹس بین آئی تھنک 10 days 13 کو ہم اناؤنسڈ ہوئے، ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے 23rd ہے آئی تھنک، آج 24 10-11 دن ہوئے ہمیں نا. تو ہمیں ابھی انہوں نے اسپیسیفک کوئی ڈپارٹمنٹس کا تو نہیں کہا، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آپ نے محدود نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جہاں کام کرنا. اور ہم خود بھی یہی چاہتے تھے، تو تھینک ٹو اور لیڈر، فری گراؤنڈ دیا جائے، فری گراؤنڈ دیا انہوں نے. ہم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم لمیٹیڈ نہ ہوں کہ جی ہمیں صرف ایجوکیشن میں کرنا ہے یا ہمیں صرف ہیلتھ سیکٹر پہ کرنا ہے. وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ، کہ ہم جہاں پہ بھی اپنی ایکسپرٹیز یوز کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں، لوگوں کے اس صوبے میں، اس شہر میں بہتری لا سکتے ہیں، تو ہم ہر جگہ اپنا رول پلے کریں گے انشاءاللہ. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے. جب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آپ جیسے آپ نے بولا کہ آپ عوام کے ساتھ جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں زیادہ مزہ، تو اگر کسی کو آپ تک پہنچنا ہو یا کچھ، تو پھر وہ اس کو کیسے وہ آپ تک پہنچے؟ کوئی خاتون ہے، اسی کو کسی بھی جو ہے فیلڈ میں کسی بھی طریقے سے کسی مدد کی ضرورت ہے، تو کیا کر سکتی ہیں وہ، اس کو آپ تک کیسے پہنچا جائے؟ مجھے لگتا ہے میں تو بہت ہی زیادہ ایکسیسیبل ہوں، بیکاز میرے سوشل میڈیا اتنے پلیٹ فارمس ہیں. میں ٹویٹر پہ بھی ہوں، میں فیس بک پہ بھی ہوں، میں انسٹاگرام پہ بھی ہوں. اچھا، آپ خود وہ ہینڈل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو میسج کرے تو آپ رپلائی دیں گے؟ میری ٹیم مجھے بتا دیتی ہے. مجھے اگر کوئی پرسنل میسج آتا ہے تو میرے مینیجر وہ مجھے بتا ضرور دیتے ہیں. ہاں، ٹویٹر میں خود ہینڈل کرتی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اپنے کانٹینٹ، آپ اپنے ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ساری اسٹیٹمنٹ میں وہیں سے میری جاتی ہیں. ٹھیک، تو وہ میں کوشش کرتی ہوں میں خود ہینڈل کروں. لیکن باقی جگہیں جو ہے ٹیم مینیج کرتی ہے، لیکن وہ مجھے بتا دیتی ہیں. آج کا جو ماڈرن دور ہے نا، اس میں اے آئی کا جو ابھی ایک نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی ہے، بچے گیجٹس کے محتاج ہو گئے ہیں. اس چیز کے فائدے کم، نقصانات بہت زیادہ. ایک ڈر ہے جو سوسائٹی میں بیٹھ گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیوچر میں آپ یہ جو ہے امپاورمنٹ ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے اس چیز سے؟ کس طریقے سے اس چیز کو پازیٹیو لیا جائے؟ علم کوئی بھی ہو وہ آپ کو فائدہ دینے ہی آتا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. اے آئی اٹس آلسو وہ ایک علم ہے، وہ ایک چیز ہے جس نے آپ کی لائف کو ایزی کرنا چاہا ہے. کہ آپ کی پریزنٹیشنس میں، ہم جب بناتے تھے یونیورسٹی کالجز میں تو ہمیں بڑا ٹائم لگتا تھا پریزنٹیشنس بنانے میں، سلائڈس بنانے میں، پوائنٹ وغیرہ پہ، تو بڑا ٹائم. اب تو اتنی ایزی ہے کہ آپ نے صرف اپنا میٹر ڈالا ہے، کانٹینٹ ڈالا ہے، آپ کو پوری چیز مل جاتی ہے. تو فیسیلیٹیٹ ہو گئی ہے نا سوسائٹی. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ بزی ہونے جا رہے ہیں، ہماری لائف اور فاسٹ ہونے جا رہی ہے. تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ابھی تک انہیں پرانے سسٹمس میں رہے. تو میں تو اے آئی کے بڑے فیور میں ہوں. اس کو آپ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ جیسے روبوٹس کی بھی بات ہوئی تھی کہ جی مین پاور کو کم کر دیا جائے گا. اگر مین پاور کم کرتے ہیں تو پھر آپ دوسری جگہ پہ اپرچونیٹیز آپ کو کریٹ کرنی پڑیں گی کہ جہاں پہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے آپ کے صوبے کی، آپ کے ملک کی، آپ ان کو جابس دے سکیں. تو اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ. اٹس اے کمپلیٹ میکینزم کہ آپ کو اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے. جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، آپ کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، تو آپ کے پاس فارن انویسٹرز آئیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی، اس میں جاب کریٹ ہوں گی، جاب بھی کریٹ ہوں گی، اے آئی بھی آپ کا ساتھ ہوگا، تو آپ کا تو بہت گرو کرے گی اکنامک جو ہے آپ کی اکنامک. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پیرالل چل سکتی ہیں. اس میں ایسی سچ کوئی بری بات نہیں ہے. بس وہی والی بات ہے کہ ہر چیز کا نیگیٹو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اے آئی صحیح استعمال سے آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے بھی کسی نے ایک شو میں یہ بات بولی تھی کہ جی اس میں کچھ ایسے ڈینجرس چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ ابھی لائک بلکہ جو ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ وہ لپ سنک کر دی، فیس کسی کا لگا دیا، کسی پولیٹیشین کا. میں اگین وہی کہوں گی اس کا اچھا یوز بھی ہے، برا یوز بھی، جو ہر چیز کا ہوتا ہے. ٹی وی بھی آپ کھول کے بیٹھے آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز. موبائل میں آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز. سب ٹو یو. ایک گیجٹ ہے، اس کو استعمال کرنا ایگزیکٹلی. لیکن اگر اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے، لوگوں میں اویئرنیس ہو، ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کیا جائے، تو یہ بڑا فائدہ مند ہے. ویمن امپاورمنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. انٹرپرینورشپ بھی ہو رہی ہے آج کل کی عورتیں بہت ماشاء اللہ بزنس میں بھی آ گئی ہیں. پاکستانی عورت دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوا چکی ہے، منوا رہی ہے. ایسی کیا کوئی خاص پلاننگ، آپ کا خواب
دیکھیے ہماری تو آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میں جس پارٹی سے ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو بسیز آئی ہیں اس میں ڈرائیور بھی جو ہے خواتین ہیں, اس میں کنڈکٹر بھی خواتین ہیں, تو یہ بڑا ایگزیکٹلی یہ تو بڑا زبردست چینج آیا ہے جو کہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا, اسپیشلی پاکستان میں. اگر آپ دوسرے صوبوں میں دیکھ لیں اور دوسرے صوبے چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو کاپی کریں, جو کہ ویری گڈ سائن کہ تمام پاکستان میں آپ دیکھیں, اب آپ روڈس پہ جائیں آپ کو لڑکیاں بائک چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ محتاج نہیں ہیں کہ مطلب آپ اپنے ہسبینڈ کے یا بھائیوں کے, بھائی تو بہت تنگ کرتے ہیں, مجھے بھی بہت کیا, آپ کو بھی آئی ایم شیور تنگ کیا ہوگا کہ کہیں جانا ہے تو 10 باتیں سنو پھر وہ لے کے جاتے تھے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس طرح کی, میں تو بیسک سی بات کہہ رہی ہوں. لیکن اگر خواتین جیسے آپ نے بتایا کہ بزنس میں بھی آ رہی ہیں, ڈفرینٹ وہ جو ہے انٹرپرینورشپ میں بھی آ رہی ہیں, تو اس سے آپ دیکھیں جتنی عورت مضبوط ہوگی نا, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی ہے تو آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی ہے, لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو آپ نے پوری سوسائٹی کو تعلیم دی ہے. تو اگر آپ عورت کو امپاورڈ کر رہے ہیں نا, تو آپ اپنی سوسائٹی کو امپاورڈ کر رہے ہیں. ایک امپاورڈ عورت اپنے بچے کی پرورش کتنی کانفیڈنٹلی کرے گی, وہ بچہ بعد میں معاشرے میں نکل کے جائے گا. کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں, جتنا اسٹریس ہے, اس میں اگر آپ کو گھر سے اتنا اچھا ایک کانفیڈنس ملا ہوگا, پازیٹیوٹی آئے گی نا. نیگیٹیوٹی تو اچھی چیز بھی خراب کر دیتی ہے. آپ جتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں گے اپنی فیلڈ میں, تو آئی ایم شیور کہ پھر وہ کامیابی نصیب ہوگی آپ کو انشاءاللہ. اچھا تحسین, آپ جو ہے ابھی ریسنٹلی سندھ حکومت کی ترجمان مقرر ہوئی ہیں. کراچی میں جو حالات ہیں, جیسے ظاہر ان سچویشن پہ بات ہو رہی ہے, سب سے زیادہ آج کل جو ایشو ہے چائلڈ کڈنیپنگ کا, اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ کیا پلان کر رہی ہیں آپ, اس کو کس طرح؟ دیکھیے میں نے چائلڈ مسنگ جو بچے ہوئے ہیں اس پہ بھی پرسوں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے SSP ویسٹ کے ساتھ, گارڈن ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ عارف عزیز صاحب کے ساتھ. تو مجھے بڑی اچھی اس پہ فیکٹس فائنڈنگس بھی آئی ہیں. تو اس میں جو ابھی ریسنٹ جو 2 بچے نہیں ملے, باقی 2 بچے مل گئے جو خود چلے گئے تھے اپنی نانی کے گھر پہ. وہ گھر میں پریشر تھا, وہ پیسے لے کے نانی کے چلے گئے تھے, ان کو سندھ پولیس نے ہی ریکور کیا تھا. پھر سالم کا جو بڑا انفارچونیٹ کیس ہوا, تو اگر اس میں بھی دیکھیں اس میں بہت کلوز ریلیٹیو انوالو ہیں. مطلب وہ بچے اس اپارٹمنٹ سے, اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو, اس کی جو آٹوپسی بھی آئی ہے کہ بچے کو ابیوز کر کے جو ہے اس کی باڈی میں اس کی گردن کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو بچے کو بڑا ابیوز کر کے بہت انفارچونیٹ ہوا ہے, پھر ڈالا گیا ہے. تو بچہ جو وہ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی, کیمراز بھی نہیں تھے, تو بچہ اپارٹمنٹ سے باہر جو ایک آدھ کیمرہ باہر تھا اس میں بچہ نظر نہیں آیا. بچہ اپنی کڈنیپنگ کے 11 دن بعد بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, جبکہ 11 دن بعد باڈی ملی ہے. اس کی جو آٹوپسی آئی ہے, بچے کی موت 5 دن ہوئے تھے, یعنی 5 دن سے بچہ وہ انہی اپارٹمنٹس میں تھا جہاں پہ اس بچے کا گھر تھا. اور بہت زیادہ یہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے, بیکاز میری بات بھی ہوئی ہے, تو یہی ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ کوئی بہت کلوز ریلیٹیو ہے کہ جو, کیونکہ بچہ بہت دور نہیں تھا اپنے گھر سے. پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. دوسری جو بات ہے, ابھی جو 2 بچے ابھی تک نہیں مل پائے ہیں, عالیان اور علی رضا, تو ان کی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ فائنڈنگس شیئر کرنا چاہوں گی, بیکاز جب میں نے کانفرنس کی تھی تب بھی فائنڈنگس نہیں آئی تھیں. پھر وہ بعد میں فائنڈنگس آئیں کہ جب بچے کڈنیپ ہوئے تھے, 10 دن ہو گئے آلموسٹ ان کو کڈنیپ ہوئے, تو ان کے پیرنٹس نے کہا, ایک CCTV فوٹیج آئی کہ کپل جو تھا وہ بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو ان کے عالیان کی مدر نے کہا کہ جی جو چھوٹا والا بچہ ہے کہ جی یہ میرے بچے ہیں. تو پولیس جو تھی وہ پورا 1 ہفتہ اس کپل کے پیچھے لگی رہے. اس کپل کی پوری جو ہے انہوں نے ہر جگہ سے فوٹیج نکال کے, پھر انہوں نے موبائل کو ٹریس کر کے کہ جی آخری لوکیشن جو تھی وہ لیاری کی تھی, چیل چوک کی. وہ پورا علاقہ جو تھا کارڈن آف کیا, وہاں پہ جہاں پہ ہمیں سندھ پولیس کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, وہاں سب گھر ہم نے اس کپل کو ڈھونڈ لیا. جب کپل کو ڈھونڈ لیا تو جی پتہ چلا کہ وہ تو اس کپل کے ہی بچے تھے, بیکاز وہ کپل صبح 10:30 بجے سے کلینک کے باہر بیٹھا تھا اور بچے ساتھ میں کھیل رہے تھے. جبکہ عالیان کی امی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمارے بچے 12:30 بجے گھر آئے اور گھر سے آ کے پھر غائب ہو گئے. تو جب ان کی مدر سے پوچھا کہ بھائی یہ تو آپ کے بچے نہیں ہیں, تو کہنے کہ ہاں مجھے تو لگ رہا تھا میرے بچے. تو یہ اٹس ویری کنفیوزنگ سچویشن, کیونکہ 1 ہفتے تک پولیس دوڑتی رہی کہ جی یہی ان کے بچے, بیکاز ماں نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن وہ بچے ان کے نہیں تھے. تو بڑی ڈفرینٹ بھی پولیس نے گرینڈ آپریشن بھی کیا ہے. ہمیں لگتا تھا کہ جب وہ کپل مل جائے گا, سندھ پولیس کو لگتا تھا تو ہم پہنچ جائیں گے بچوں تک. تو اب مجھے نہیں لگتا, سندھ گورنمنٹ بھی, سندھ پولیس بھی اب بہت زیادہ کر رہے ہیں. CM صاحب نے جو ہے وہ لنجار صاحب جو ہیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے پولیس کو بہت پابند کیا ہے کہ جی پیٹرولنگ بھی بڑھا دو, اس طرح کے کیسز ریزالو کرو. لیکن اگین میں کہوں گی کہ دیکھیں پیرنٹس کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہماری ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کو نہیں
लगता जो इतने छोटे बच्चे आप बिल्कुल अकेले घर से बाहर निकालते हैं तो क्या जी। पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। एटलीस्ट मतलब बच्चे तो बहुत बहुत नाजुक कमजोर टारगेट होते हैं, हर फर्द को मिलकर ही अपनी सोसाइटी को Exactly. बेहतर मुझे बनाना। ये लगता है कि हम काम करेंगे, हम पे पूरा ब्लेम डालें जी, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए कि अगर बच्चा इतना छोटा, सारिन जो है वो मदरसे गया था 6 साल 7 साल का बच्चा, कोई एटलीस्ट उसको छोड़ के आ जाता वहाँ तक, कोई लेने आने का पिक एंड ड्रॉप का कुछ कर लेता। बिल्कुल। तो इस तरह के मिसहैप्स नहीं होने चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, इसमें मैं वो यकीन कहूँगी कि वो 2 बच्चे रिकवर करवाएं हमने इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस रिजॉल्व किए। एंड मुझे लगता है कि ये आलियान और अली रज़ा का जो केस रहेगा ये भी बहुत जल्दी बच्चे मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल सही आपने बात की है। और ये जो सारे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है कोई किसी एक पर हम ब्लेम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो ये हल नहीं है इस चीज़ का। हर इंसान को एक जो सोशल अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, और इसमें वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे होना लगता है इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर बच्चा किसी का भी जा रहा है वो इंसान का ही बच्चा है ना, इस सूबे का, इस शहर का बच्चा है ना, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना करें। आपकी अगर अपनी कोई कैपेसिटी में काम कर सकते हैं जो दूसरे हमारे पोजीशन के साथ भी हैं, हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप बच्चे अल्लाह न करे किसी के साथ भी ये मिसहैप हो सकता है, तो इस पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की है। और अभी नेक्स्ट जो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि दूसरा हमारा कराची में सबसे बड़ा मसला है स्नैचिंग का। कुछ ऐसा वक्त आ जाता है जब स्नैचिंग इतनी आम हो जाती है कि बाहर निकलना मोबाइल के साथ कहीं भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ मामला सही हो जाता है, फिर कभी कभी अचानक किसी सरगर्म हो जाती हैं ये एक्टिविटीज़। तो इस हवाले से आप जो है वो क्या प्लान कर रही हैं, और सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है क्या इस चीज़ के ओवरकम करने के लिए कौन सी खिदमत कर रही है? देखिए मैं खुद भी क्योंकि कराची की बेटी हूँ तो मेरे साथ भी 3 वाक़यात स्नैचिंग के हो चुके हैं, जो गन पॉइंट पे जो मोबाइल और ज्वेलरी वो लेके चले गए। अच्छा, आप भी इसका शिकार हैं? मैं 3 दफ़ा इसका शिकार हो चुकी हूँ। अच्छा। मेरी तो बहन की गाड़ी पूरी ले गए, 4थी दफ़ा ये हुआ कि बहन की गाड़ी ले गए पूरी, वो मॉल के रमजान में। देखिए मैं इस पे बात करूँगी। देखिए कराची इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। आप दुनिया में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाए, मैं अभी यूएस होके आई हूँ, मैं जब न्यूयॉर्क गई तो मुझे उन्होंने कहा कि जी जो रशी एरियाज है, टाइम स्क्वायर है, मैनहट्टन है, कि ऐसे एरियाज तो ठीक हैं, लेकिन जो थोड़े दूसरे जैसे वो ब्लैक पीपल के एरियाज हैं वहाँ बिल्कुल मत जाना, वहाँ सब कुछ मोबाइल भी छीन लेते हैं, चाकू भी मार देते हैं। ये मैं अमेरिका की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जराइम हर जगह मौजूद हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ आपकी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी ना, यहाँ पे आपको कराची में स्पेशली आपको गिलगित बिल्तिस्तान से गिलगित भी आपको कराची में ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ पे पंजाबी भी मिलेगा, पठान भी मिलेंगे, बलूच भी मिलेंगे, सराइकी भी मिलेंगे, हज़ारवाल भी मिलेंगे, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है तो किसी भी शहर का इतना जो मैं कहूँगी कि स्ट्रेंथ पुलिस की है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किया जा सकता है। अभी सिंध गवर्नमेंट जो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है उसमें हम ये करेंगे सेफ सिटी उसमें कि हम कैमरास बहुत ज़्यादा जो है वो फिक्स करेंगे जगहों पे, कि अगर अल्लाह न करे इस तरह के वाक़यात होते, इन वाक़यात में 100% आई एम नॉट श्योर कि ख़त्म होंगे, लेकिन कमी ज़रूर आएगी। और अभी भी वही मैं कहूँगी कि अभी सिंध पुलिस ने परसों भी कोशिश की जा सकती है, परसों भी एक ऑपरेशन किया है कि वो डाकू की दुकान में आ रहे थे और पुलिस ने बरवक्त ऑपरेशन करके जो डाकुओं को मार दिया। तो ऐसी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ना डिसोन नहीं करना चाहिए। अपनी पुलिस है यार, अपना सूबा है, अपना शहर है। अगर कोई एफर्ट कर रहा है, कितने पुलिस वालों की जाने गई आपने देखा होगा इसी तरह के हादसात में। अच्छा, तो आपने जो ये बात कही है कि सीसीटीवी कैमरा और इनकी तादाद बढ़ा दी जाए, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अल्लाह ने करे अगर गॉड फॉरबिड कि कोई चीज़ होती भी तो एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध में जो है बहुत ज़्यादा कैमरास लगाए जाएंगे। अगेन कराची इस मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ पे वो ज़्यादा इंस्टॉलेशन होगी, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों में भी डर आएगा कि जी हम कहीं पे भी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो वहाँ कैमरा है, हम पकड़े जाएंगे, हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क आएगा। सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की है। और जब ज़ाहिर है एक इंसान सोशली एक पूरे शहर की बात जब आप कर रहे हैं और उसमें इंसानी खिदमत के हवाले से भी आपने काम किया है, बच्चों के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया है, ऐसा कोई ख़ास टॉपिक है जो आप जब लिखती हैं उस पर, जब आपने लिखा है, आपने बड़े हर एक, मैं समझती हूँ इंग्लिश में भी आपने लिखा है, उर्दू में भी आपने लिखा है, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इस पर अभी तक आप समझती हैं कि अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, उस पर नज़र नहीं डाली, उस पर अभी फोकस नहीं किया और ज़रूरत है इस चीज़ की?
میں جو بھی ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں اس کو کور کروں. میری اپنی بایوگرافی رہ گئی ہے بس, وہ مجھے لگ رہا ہے وہ بڑھاپے میں وہ بھی لکھوں گی. اچھا, ابھی تو نہیں, ابھی تو ابھی تو اٹس جسٹ اے بگننگ. تو بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے بھی اپنے اوپر کتاب لکھنا شروع کرنی چاہیے. لیکن بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہیں. میں جن بہت سینسٹیو ایشوز ہیں جن پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. تو مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ پھر اگر آپ بہت ڈیپتھ میں جائیں تو پھر میں کنیکٹ کروں گی. ہم تو جس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, میں اگین وہی کہوں گی کہ ہم سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے اور ہم سے زیادہ ماڈرن کوئی مذہب نہیں ہے. تو جو انٹرپریٹیشن ہے میں اس پہ میں بہت لکھنا چاہتی ہوں کہ میں عورت کی سیکورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے مدعا اٹھایا ہے بہت ضروری ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایک عورت کی سیکورٹی. اکثر عورتیں گھروں میں پٹ رہی ہوتی ہیں شادی کے بعد, شادی سے پہلے, اور رپورٹ نہیں کرتی چیزیں جی کہ گھر خراب ہو جائیں گے. پیرنٹس نہیں کرنے دیتے کہ گھر خراب ہو جائیں گے. اور ان کی اپنی مائیں, اپنی ساسیں, گھر کی عورتیں ہی یہ ان کو صلاح دیتی ہیں کہ گھر کی باتیں گھر میں ایسے ہی ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے جی لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ابیوز ہے, اب تو بچے بھی سیف نہیں ہیں نا. اس طرح کے جب کیسز ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ 5% بھی رپورٹ نہیں ہوتے. تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک اسٹگما نہ لگ جائے, ٹیگ نہ لگ جائے, معاشرے میں بدنام ہوں گے, بڑے ہوں گے, شادیاں کیسے ہوں گی. تو اتنے سارے میں ان ایشوز پہ بہت لکھنا چاہتی ہوں. لیکن وہ اگین اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک بیکاز میں جب چائلڈ رائٹس پہ بھی پہلے کام کر رہی تھی تو ہم تھر گئے یا اور جگہ پہ انٹیریئر پہ گئے, پنجاب سائڈ پہ بھی گئے, تو پیرنٹس بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمیں وہاں کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان سے ہمیں رجوع کرنا پڑا کہ بھائی آپ بات کرا لیں, کیونکہ وہ لوگ مولویوں کی بات زیادہ سنتے ہیں اور مولویوں کی کوئی کنٹروورسی میں نہ ہو. مطلب وہ انٹرپریٹیشن بڑی ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو مجھے اس ٹاپک پہ میں کبھی نہ کبھی لکھوں گی انشاءاللہ. اینڈ آئی ول بی لوکنگ فارورڈ فار اٹ. تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا ہوا. اور جو بھی آپ نے جس طریقے سے بھی باتیں کی ہیں, ہر مسئلہ, ہر پوائنٹ, ہر ایشو جو ہے انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ہے. آپ ناظرین آپ نے دیکھا پروگرام, اور آئی ہوپ کہ کافی انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے بھی رہا ہوگا, ہمارے لیے بھی ہے. ایسی عورتیں بہت کم ہیں اور میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے پراؤڈ ہے, فخر کی بات ہے کہ بحسین جیسی عورتیں ہماری سوسائٹی میں اور اب حکومت کا حصہ بھی ہیں. تو ظاہر ہے ایک بہتری نظر آتی ہے اور دکھتی ہے, اور انشاءاللہ دکھے گی بھی, اور شہر کے حالات بھی بہتر ہوں گے. لیکن اگین میں وہی بات کرنا چاہوں گی, بہت زبردست بات کی ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ رسپانسبل ہے, اور یہ ذمہ دار جو شخص ہے, ایک ذمہ دار شخص جو ہے وہ اچھی سوسائٹی کو گرو کر سکتا ہے اور اس سوسائٹی کو امپاور کر سکتا ہے. اسی حوالے سے اسی بات پہ ہم اجازت چاہیں گے. نیکسٹ پروگرام میں آئندہ ایسی ایک خوبصورت سیلیبریٹی کے ساتھ, شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے. اور تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وائس آف سندھ کے اس پروگرام میں آپ کی اجازت چاہتی ہوں میں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.